السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ ایک دن میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی، گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے، پر ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے لیے باورچی خانے کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا سکتے ہیں جس میں یہ تمام سارا کاٹ کباڑ رکھ دوں۔ میں نے بیوی سے بہت محبت کی تھی، لیکن میری جیب میں فی الحال گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اس سے 2 مہینوں کا وقت مانگا اور ان 2 مہینوں میں نے اپنے کام کے وقت کو دگنا کر دیا اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کی خواہش کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی باورچی خانے کے برابر میں اس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ معمول کے مطابق کام پر جاتا، مگر اس دن کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ اپنے ساتھ کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ اکثر اپنے کمرے میں نے اسے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دھیان ہرگز اس طرف نہیں گیا تھا کہ اس کے اس رویے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی کسی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں تھی، تو بھی نہ کبھی میں نے اسے طعنہ دیا اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ ہم اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بے حد خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے گجرے لا کر دیتا، کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے۔ ان دنوں اسے میں ہر طرح کا شوق پورا کرتا۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی فرمائش کیا کرتی اور میں بہت پریشان تھا کہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میری بیوی کو پریشانی لگ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ پریشانی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج شروع کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے بہت حیران ہوا اور غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جاتے ہوئے کہا کہ آج میں گھر پر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے، تو تم چائے پانی کا انتظام کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی مجھ سے خفا ہوئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اس بات پر خوب جھگڑا ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو چائے پر بلاتا تھا اور میری بیوی چائے کے ساتھ چھوٹا موٹا اہتمام بھی بخوشی کرتی تھی، لیکن آج خلاف معمول میری بیوی کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا۔ نہ جانے اسے میرے جلدی آنے سے پریشانی تھی یا پھر میرے دوستوں کے ساتھ آنے پر، ہمارے لیے چائے کے اہتمام پر۔ بہرحال اس نے اس دن جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا منع کر دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اتنے میں میری بیوی نے میری خوب خدمت کی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان سی لگتی۔ زیادہ تر وقت کچن میں گزارا کرتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کبھی اس کی مدد کروا سکتا۔ وہ میری بہت خدمت کر رہی تھی۔ ایک دن میں غسل خانے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل سے پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ کچھ سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، تو یہ سرگوشیاں کس کی ہے؟ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف گیا، لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں نے اسے بہت سی مرتبہ صبح باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔
لیکن میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو میں نے اپنی بیوی کو وہاں نہیں پایا۔ میں باورچی خانے سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ وہ باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ کوئی بات ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ کیوں میں نے جب اسے باورچی خانے کے برابر میں بنوائے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا جو اس کمرے میں جاتی ہے، لیکن آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں دفتر کے لیے اٹھا تب بھی بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کرنے گئی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا کونا کونا چیک کر لیا، مگر میری بیوی تو کہیں موجود نہیں تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا کہ کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دیں۔ مجھے وہ آوازیں سمجھ تو نہ آئیں، لیکن اتنا سمجھ آیا کہ یہ آوازیں اسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سامان سیٹ کرنے کے لیے اس کمرے میں گئی تھی۔ اب کی بار میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہیں، کیونکہ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو بار بار میری بیوی اس کمرے میں چلی جاتی ہے اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کیے جا رہی ہیں۔ میں دن رات اس پریشانی میں گھلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائی جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتہ اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا، بابا تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو نہیں معلوم ہوتی۔ جب بابا سے تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت دے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے اور آوازیں انہی آسیبوں کی وجہ سے ہیں۔ پہلے پہل تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا، لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتیں کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہ آتی اور میں چھپ کر اپنی بیوی کا تعاقب کرتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی سے اس بات کے لیے استفسار کروں۔ مجھے لگتا تھا میری بیوی نے میری آواز بند کروا دی ہے اور میں کبھی اس سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا۔ آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے اس دن کے پیسے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ وہ مجھے اس کمرہ بنوا کر دوں اور میں نے بنوا دیا تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کسی خاص حقوق کے شکنجے میں آ گئی ہے، کبھی مجھے لگتا تھا میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسی نہیں ہے، اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ایک عورت ہے جو مجھ سے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی سے ملتی ہے۔ لیکن میں کبھی ایک فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤں، کیونکہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرے داری کر رہی ہے۔ جب بھی میں اس طرف جاتا پتہ نہیں کیسے وہ میرے پیچھے چلی آتی، کسی بہانے سے مجھے روک دیتی یا مجھے اس طرف دھیان سے ہٹوا دیتی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اب میرے ذہن پر وہ کمرہ پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ میں بس اس دروازے کو کھولنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی بیوی کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں کھوج لگانا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی بہت غصہ آتا، دل چاہتا کہ سب کچھ ختم کر دوں، بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے سارے کالے کرتوت سامنے لے آؤں، مگر میں پریشان تھا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہیں جاؤں گا،
پورا دن اپنی بیوی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا۔ اس دن میری بیوی کی کفری طبیعت خراب تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور وہ تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے روانہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میں بیوی سے چھپ کر اس کے پلنگ کے نیچے خود ہی چلا گیا اور باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی تھی۔ پھر میں بعد میں اس میں چھپ گیا اور میری بیوی کو محسوس بھی نہ ہوا کہ میں گھر میں ہی موجود ہوں۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جا رہی تھی۔ دروازے کو تالا لگا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی چور آ گیا تو وہ اس کمرے کو کاٹ کباڑ کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ناشتہ لے گئی۔ میں 2 لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ چائے کے 2 کپ دیکھ کر میرے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرے گھر میں موجود ہونے کے باوجود میری بیوی نے کسی کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ دن رات اپنے ساتھ رکھتی تھی اور مجھ سے بھی زیادہ مقدم سمجھتی تھی۔ میں اندر ہی اندر تلملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بد چلن عورت ہے، جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی آدمی سے رشتہ رکھا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یا تو کسی آسیب کے سائے میں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس الماری سے لے کر اس بند کمرے کے دروازے تک کا سفر مجھ سے طے نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور کسی نے سر پر سے آسمان بھی چھین لیا۔ اپنے آپ کو اس بھری دنیا میں بے بس اور مجبور آدمی سمجھنے لگا تھا۔ یہ کچھ منٹ مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا یا پھر اپنی بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان چند قدموں کا سفر کیسے طے کیا۔ ابھی میں کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ میرے ہاتھ جو پسینے میں شرابور تھے، میرا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور میں دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہا تھا کہ دوبارہ ایک سرگوشی میرے کانوں میں پڑی۔ میں اپنے حواس میں نہ تھا۔ مجھے تو یہ سرگوشیاں پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھیں، تو میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی بیوی کو پکارا، عالیہ! مگر یہ کیا؟ یہ منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں جو ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کے 3 لفظ سنانے کا ارادہ کر چکا تھا، اب مجھ سے 1 منٹ بھی وہ برداشت نہ تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ میں اپنے ارادے پر بہت زیادہ نادم تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں جس کے لیے نوالا ہے اور جس نے اس نوالے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میں عالیہ کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا، کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی میں نے اسے بد چلن سمجھا۔ اس طرف میری چیخ کی آواز سن کر عالیہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ میری سوتیلی ماں تھی جو مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ میں نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ میں عالیہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کر رہی تھی جو میرا فرض تھا۔ میں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے وہ شروع سے ہی قبول نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کی وجہ میری سوتیلی ماں ہے، حالانکہ میں جانتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن سے کچھ باتیں بالکل بھی نہیں مٹتی تھیں۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میری بیوی نے کئی دفعہ دبے لفظوں میں سمجھایا تھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پالنے والی ہو یا پیدا کرنے والی، لیکن اس بات پر میری شدید ناراضگی نے میری بیوی کو اس بات پر اصرار نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ عالیہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت بدظن ہوں اور میری سوتیلی ماں بہت مجبوری میں عالیہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ انہیں میرے باپ کے مرنے کے بعد مکان مالک نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ عالیہ رحم دل عورت تھی۔ میری ماں کو اس نے جیسے ہی پہچانا اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن گھر میں ناچاقی نہ ہو اسی وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ بھی دی۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں رہتی تھی۔
کیونکہ وہ دونوں جانب سے پھنس چکی تھی۔ ایک طرف شوہر تھا تو ایک طرف اس کی رحم دلی کہ وہ میری ماں کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی۔ عالیہ کا اتنا بڑا پن دیکھ کر میں تو چلو بھر پانی میں ہی ڈوب مرا۔ عالیہ کو اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر میں نے ناشتہ کروایا اور تمام روادات سن کر میں اتنا رویا کہ عالیہ اور میری ماں کی چپ کروانے پر بھی میری ہچکیاں نہیں رک رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ہاتھ کاٹ دے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں چور ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل میں نرم گوشہ ہو تو وہ عالیہ جیسے لوگوں کی طرح بڑا پن دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔